نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ کھیل سمجھا ہے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے، کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے۔ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ بات کا بننا اور بن پڑنا یعنی تدبیر کرنا، بات کا بنانا جھوٹی بات بنانا اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ مرزا کہتے ہیں میں اپنے غم دل اسے سنا نہیں سکتا کیونکہ وہ ہر بات میں میخ نکالنے کا عادی ہے، نکتہ چینی کرنے کا عادی ہے۔ بھلا میری تدبیر وہاں کیا کارگر ہو سکتی ہے جہاں میں کوئی بات نہیں بنا سکتا۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں میں اسے بلاتا تو ہوں لیکن امید نہیں کہ وہ آئے۔ اے جذبہ دل، مدد کا وقت ہے، تو اپنے اثر سے اسے اتنا مجبور کر دے کہ وہ آئے بغیر نہ رہے۔ وہ ستانے کو ایک کھیل سمجھتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہے کہیں وہ ستانا چھوڑ نہ دے اور بھول نہ جائے۔ کاش ایسا ہو کہ اس کو ستائے بغیر چین ہی نہ آئے۔ چوتھے شعر میں مرزا کہتے ہیں تو نے رقیب کو خط لکھا ہے اور وہ تیرے خط کو اس طرح کھلے بندوں لیے پھرتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھے یہ کیا ہے تو وہ چھپا نہیں سکتا بلکہ اسے مجبوراً بتانا ہی پڑتا ہے کہ یہ فلاں کا خط ہے۔ گویا تم رقیب کو خط لکھنے سے ایک نہ ایک دن ضرور بدنام ہو جاؤ گے کیونکہ اسے تمہارے رسوائی کا خیال نہیں۔ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے، کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ مرزا نے نزاکت کی مذمت اور تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں وہ بھلے ہیں تو کیا ہوا مگر اس نزاکت کا برا ہو کہ اگر وہ حسن اتفاق سے ہاتھ آ جائیں تو ہم ان کی نزاکت کی وجہ سے انہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ پھر مرزا کہتے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کس کی جلوہ گری ہے، کیونکہ اس نے عالم امکان پر اسباب کا ایسا پردہ ڈالا ہے جسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ مطلب یہ کہ رنگا رنگی اور کثرت کے پردے کو اٹھا کر کوئی حقیقت دریافت نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں موت کی راہ دیکھنے سے کیا فائدہ کہ وہ تو خواہ مخواہ آ ہی جائے گی۔ تمہاری خواہش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم نہ آؤ تو مجھے بلاتے بھی نہ بن پڑے، یا یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تمہارے نہ آنے سے موت کا آنا بہتر ہے، یا پھر یوں بھی کہ موت کی میں کیوں راہ دیکھوں، اس کا آنا لازمی ہے، وہ بغیر انتظار کے بھی اپنے وقت معین پہ آ کے رہے گی۔ تم کو چاہوں کہ اگر تم نہ آؤ تو ہمارا بلانا بھی ممکن نہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہارا بلانا موت کے آنے سے دشوار تر ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو شب و روز موت کا انتظار کرتا ہوں یہ فضول ہے کیونکہ وہ تو خواہ مخواہ آئے گی، اور اس کے بلانے کی تدبیر یہ ہے کہ میں یہ چاہوں کہ تم نہ آؤ تو اس خواہش کا لازماً نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھ سے تم ناراض ہو جاؤ گے اور پھر میرا منہ نہ پڑے گا کہ میں تم کو بلاؤں، اور پھر اس صدمے سے لازماً مجھے موت آ جائے گی۔ پھر مرزا کہتے ہیں میرے سر پہ سے وہ بوجھ گرا ہے کہ میں اٹھا نہیں سکتا، اور میں ایسی مشکل میں پھنس گیا ہوں کہ کچھ کرتے دھرتے بن نہیں پڑتی۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں غالب عشق پر کسی کا زور نہیں، یہ وہ آگ ہے
کہ نہ لگائے لگ سکتی ہے اور نہ بجھائے بجھ سکتی ہے۔ حقیقتاً عشق نہ اپنی خواہش سے پیدا ہوتا ہے نہ اپنی خواہش سے ترک کیا جا سکتا ہے۔ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ ہم پیش آؤ ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ بازی چاہے اطفال کہتے ہیں بچوں کا کھیل۔ میری نظروں میں دنیا بچوں کا کھیل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مرزا کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے شب و روز ایک تماشا ہو رہا ہے۔ پھر مرزا کہتے ہیں میں عجب کشمکش میں مبتلا ہوں، ادھر کعبہ ہے ادھر کلیسا ہے۔ اگر کفر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے تو ایمان مجھے ادھر جانے سے روکتا ہے۔ پھر مرزا کہتے ہیں عاشق ہونے کی حیثیت سے مجھے معشوقوں کے فریب میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا عاشق ہوں جو معشوقوں کے فریب میں نہیں آتا بلکہ الٹا ان کو فریب دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ میری معشوق فریبی کا نتیجہ ہے کہ لیلا مجنوں کو میرے سامنے برا کہتی ہے، گویا مجھے مجنوں سے زیادہ اچھا جانتی ہے۔ پھر کہتے ہیں آخری وقت آ گیا ہے، ضعیف اس قدر ہوں کہ ہاتھوں میں بالکل طاقت نہیں رہی۔ کہتے ہیں اگر ہاتھوں میں قوت نہیں تو کیا ہوا، آنکھوں میں تو دم موجود ہے۔ شراب و ساغر کو میرے سامنے سے کیوں اٹھاتے ہو، انہیں پڑا رہنے دو تاکہ میں دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دوں۔ چونکہ غالب میرا ہم پیشہ ہم نوالا ہم پیالہ اور ہم راز ہے، اس لیے آپ میرے سامنے اسے برا کیوں کہیں، غالب کو برا کہتے ہوئے اچھا نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کو برا کہتے ہیں تو گویا مجھے برا کہتے ہیں، اس طرح آپ مجھے بھی برا سمجھتے ہوں گے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، شرع و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ بک رہا ہوں جنوں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ مرزا کہہ رہے ہیں ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ، جن کا معجزہ مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست کرنا تھا، اگر کوئی عیسیٰ ہے تو ہوا کرے، میں تو جب جانوں کوئی میرے دکھ درد دور کرے۔ شاید بیماری عشق کو حضرت عیسیٰ بھی اچھا نہ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ کوئی مرض نہیں ایک قسم کا وہم ہے۔ دوسرے شعر میں مرزا کہتے ہیں شرع و آئین یعنی قانون دین و دنیا، میں نے مانا کہ دنیا کا مدار قانون پہ ہے اور قاتل کو قتل کی سزا دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسے قاتل کو کیا سزا دے جو بغیر تلوار کے قتل کر ڈالتا ہے۔ تیسرے شعر میں کڑی کمان یعنی سخت کمان، جس قدر کمان سخت ہو اس قدر تیر میں زیادہ زور ہوتا ہے، اس کی چال ایسی ہے جیسے کڑی کمان کا تیر ہوتا ہے یعنی بے محابہ۔ اس کی خوش خرامی کڑی کمان کی تیر کی طرح سینے کے پار ہوتی ہے۔ ایسے فرد کے دل میں کوئی جگہ پیدا کرے تو بات ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے دل میں جگہ پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ان کے سامنے ذرا بھی بات کی جائے تو وہ زبان کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں آئے وہ کہے جائیں اور ہم خاموش بیٹھے سنا کریں۔ خدا جانے میں جوش و وحشت میں کیا کیا بک رہا ہوں، خدا کرے کوئی میری بات نہ سمجھے۔ مطلب یہ ہے کہ راز عشق فاش نہ ہو۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند،
کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اگر تمہیں کوئی برا کہے تو سنی انسنی کر دو، اور اگر کوئی برا کرے تو چشم پوشی کرو، یعنی غیبت نہ کرو، ایک چینی نہ کرو، قوت برداشت پیدا کرو۔ پھر مرزا کہتے ہیں اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک دو، اور اگر کوئی خطا کرے تو اسی فراخ دلی سے معاف کر دو۔ پھر مرزا کہتے ہیں دنیا میں کون شخص ہے جو حاجت مند نہیں، کوئی کس کی حاجت روا کرے۔ اگر کوئی تمہاری حاجت روا نہ کرے تو شکایت زبان پر نہ لاؤ، کیونکہ ہر شخص کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ خضر رہنمائی کرتے ہوئے سکندر کو چشمے آب حیات پہ لے گئے۔ سکندر نے دیکھا چشمہ آب حیات کے گرد بہت سے بوڑھے پڑے سسک رہے ہیں، اس لیے آب حیات نہ پیا اور یوں ہی واپس آ گیا۔ کہتے ہیں دیکھ لو سکندر کے ساتھ خضر نے کیا کیا، رہنما بنا اور پھر بھی آب حیات نہ پلایا۔ حضرت خضر سے بڑھ کر اور رہنما کون ہو سکتا ہے، اب کوئی کسے رہنما بنائے۔ پھر آخری شعر میں مرزا کہتے ہیں جب کوئی توقع ہی نہیں رہی تو پھر کس برتے پر کسی کا گلہ شکوہ کیا جائے۔ گلہ کرنے کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب امید ہو، جب توقعات ختم ہو جائیں تو گلہ کرنے سے نفرت اور دشمنی بڑھتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائس، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ خواہش پر دم نکلنا، اس کے پورا ہونے کے لیے جلدی کرنا۔ چنانچہ کہتے ہیں کیوں دم نکلا جاتا ہے یا کیوں مرے جاتے ہو، یعنی کیوں جلدی کرتے ہو۔ ہمارے دل میں ہزاروں ایسی خواہشیں باقی ہیں کہ جن میں ہر خواہش کے لیے ہم مرتے جاتے ہیں۔ ہمارے ارماں بہت نکل چکے لیکن پھر بھی باقی ہیں۔ کوچے یار کو کس خوبی سے بہشت آئے، ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ حضرت آدم بہشت سے نکالے گئے، لیکن جس بے آبروئی کے ساتھ ہم تیرے کوچے سے نکلے وہ بیان نہیں کیا۔ محبت میں مرنے اور جینے کا امتیاز اٹھ گیا، کیونکہ جسے دیکھ کر جیتے ہیں اسی کافر پہ مرتے ہیں۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں شراب ایسی چیز ہے کہ اسے وائز بھی چھپ چھپ کر پیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں میں خانے کا دروازہ اور کہاں حضرت وائس۔ کل کی بات ہے کہ ہم میں خانے سے شراب پی کر نکل رہے تھے کہ حضرت وائس داخل ہوئے۔